موزوں پر مسح کرنے کی حکمت۔ وضو کا تمام تر دار و مدار بدن کے ان زہری اعضاء کے دھونے اور سر پر مسح کرنے سے ہے جو جلد غبار آلود ہو جاتے ہیں اور جن پر پانی بہانے سے دل میں ایک نیا ولولہ اور نیا جوش و خروش پیدا ہوتا ہے۔ البتہ پیروں کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ پاؤں کا تقاضا کچھ اور ہے، ان کی حکمت عملی کچھ اور ہے۔ خصوصاً سردیوں کے موسم میں اور پھر ریگستانی سردیاں، خصوصاً برف پوش پہاڑوں اور چٹانوں کے ارد گرد نشیبی علاقوں کی سردیوں کا عالم کچھ اور ہوتا ہے۔ خشک اور بدن کو ٹھٹھا دینے والی ٹھنڈی ہواؤں کے تیز جھونکے انسان کو چار دیواری سے باہر نہیں نکلنے دیتے اور پانی بدن پر ڈالنا سخت ناگوار ہوتا ہے۔ پھر بھی منہ اور ہاتھوں کو تو دھونا ہی پڑتا ہے، لیکن پاؤں جن پر موزے پہنے ہوتے ہیں اور وہ موزوں کے اندر چھپے ہوتے ہیں، انہیں موزوں سے باہر نکالنا اور پاؤں کو دھونا سخت سردی میں ٹھنڈے پانی کے ساتھ سردیوں کے موسم میں یہ مشقت کا کام ہے، خصوصاً جب کہ آدمی وطن سے دور صحراؤں، جنگلوں اور بیابانوں کے سفر میں بھی ہو، تو ایسی حالت میں پاؤں کو دھونا مشکل، پھر 5 بار دن میں یہ عمل دہرانا اس سے بھی زیادہ مشکل۔ تو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موزہ پہننے کی حالت میں پاؤں کا دھونا ساقط کر دیا، ایسی حالت میں، اور چند شرطوں کے ساتھ اس کو مشروط کیا۔ تو اگرچہ اب آدمی آبادی میں بھی ہو، شہر میں بھی ہو، تو اس کو عام کر دیا موزے پر مسح کرنے کے حکم کو، اور ہر موسم کے لیے اس کی تعمیم فرما دی۔